بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کے بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ انہی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز برائیوں اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے۔ واقعی نماز اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے تو یہ یقیناً بندے کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اب اگر کوئی صحیح طریقے سے نماز ادا نہ کرے اور کہے کہ نماز مجھے برائیوں سے نہیں بچا رہی تو اس میں اسی کا قصور ہے۔ نماز کی یہ برکت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ احادیث میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں ایک نوجوان تھا جو 5 وقت کی نماز باجماعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور گناہوں سے باز رکھے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی عملی حالت اچھی ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب نماز اسے اس برے عمل سے روک دے گی۔ چنانچہ بعد میں نماز کی برکت سے اس کی چوری کی عادت چھوٹ گئی۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اس زمن میں ایک عجیب و غریب حقائق ہے جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور شب و روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا۔ آخرکار اس نے ایک گھر اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے ملاقات کا طالب ہوا۔ وہ خاتون نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسے اپنے شوہر کے حقوق کی بھی خبر تھی کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لہذا کچھ سوچ سمجھ کر اس نے وہ خط اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کا شوہر نہایت پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا۔ اسے اپنی بیوی پر پورا اعتماد تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش تھے۔ ان کی ازدواجی زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ اس نے اتفاق سے وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، لہذا اس نے اس خط کے جواب میں اپنی زوجہ کی معرفت اس کو یہ جواب دلوایا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز 5 وقت باجماعت نماز پڑھو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارہ عاشق جو ٹھہرا، اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز باجماعت شروع کر دی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر آشکار ہوتی چلی گئی۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ چنانچہ پھر اس نے اس عورت کو یہ پیغام بھجوایا، محترمہ، نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے اور اب میرے دل میں اپنے رب کی محبت موجیں مار رہی ہے۔ الحمدللہ میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو دین کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے بھائی کی اصلاح کی خبر پا کر خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کی زبان پر بے ساختہ یہ بات آ گئی، رب عظیم نے بالکل سچ فرمایا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ معلوم ہوا واقعی نماز برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، لیکن کب؟ جب نماز اس کے اصولوں کے تحت ادا کی جائے، پیٹ میں حلال رزق ہو، بدن پر حلال کمائی سے حاصل کردہ کپڑا ہو،
صحیح طریقے سے غسل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے تحت وضو کیا جائے، مسائل نماز سیکھے اور اس کے تحت نماز ادا کی جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے 70 سال 80 سال ہو جاتے ہیں مگر ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سبب یہ ہے کہ وہ رکوع صحیح نہیں کرتے، سجدہ صحیح نہیں کرتے۔ ہمیں ارکان نماز بالخصوص رکوع و سجود کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کو دل لگا کر توجہ سے پڑھیں گے تو رب کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہماری اس نماز کی برکت سے ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما دے گا۔ باری تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔